سندھ میں پولیس افسران کی خدمات واپس لینے کے معاملات پر وفاقی اور سندھ حکومتیں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگی ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایس ایس پی عمر کوٹ کی خدمات واپس لی تو سندھ حکومت فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور ایس ایس پی اعجاز شیخ کو کام جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے گورنر سندھ کو صوبائی حکومت کے خلاف سازش کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ تفصیلات وقاص باقر کی اس رپورٹ میں۔ وفاق جو ہے صوبہ سندھ کے اندر انٹرفیئر کرے گا۔ آپ کو پنجاب کے اندر یہ گورنر کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ سندھ کا گورنر جو ہے اس کو سیاست کرنے کا شوق ہے، سندھ کا گورنر جو ہے اس کو سیاسی سٹیٹمنٹ دینے کا شوق ہے۔ سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت نے ایس ایس پی عمر کوٹ اعجاز شیخ کی خدمات سندھ سے واپس لے لی، لیکن یہ فیصلہ جیلی سرکار کو ایک آنکھ نہ بھایا اور اعجاز شیخ کو چارج نہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ کسی افسر کو جو کہ صوبائی حکومت کے کسی صوبائی ادارے میں کام کر رہا ہے، صوبائی حکومت کے سربراہ کی مشاورت کے بغیر نہیں واپس بلا سکے اور ہم اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ اسی طرح کام کرے گا۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے دھواں دھار پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ایس ایس پی عمر کوٹ کو صوبہ بدر کرنے کی ذمہ داری گورنر سندھ پر ڈال دی۔ وفاق انٹروین کرے صوبائی معاملات میں، اس کی عکاسی آج گورنر سندھ نے ایکسیپٹ کر لیا جب عمر کوٹ کے ایس ایس پی کو صوبہ بدر کر دیا گیا۔ جیالے رہنماؤں نے گورنر سندھ اور فردوس شمیم نقوی کو سندھ حکومت کے خلاف سازشوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ابھی پچھلے دنوں لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی میں فردوس شمیم نقوی صاحب نے برملا اس بات کو بیان کیا کہ جی ہم فارورڈ بلاک کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں، یعنی آئین شکنی کرنے کو تیار ہیں۔ مرتضی وہاب نے گورنر سندھ کو آئین کی حدود میں رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ صوبائی حکومت کے کسی افسر کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی۔